محمد ریحان ہے، عمر 53 سال ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بڑی آنت اور چھوٹی آنتوں میں السر کی تشخیص ہوئی ہے، زبان اور گالوں پر چھالے نکلے ہوئے ہیں، کچھ بھی کھانا پینا بہت تکلیف ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی آنت لارج انٹسٹائن اور چھوٹی آنت اسمال انٹسٹائن، اس میں کسی کو بھی زخم ہو، اس کو کہتے ہیں السریٹو کولائٹس۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بہت عام سا علاج بتانے لگا ہوں، سستا سا علاج۔ آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا ان کو زخم ہو جائے تو وہ زخموں کے اوپر کیا کرتے تھے؟ جانور زخم ہو جائیں تو اپنے زخموں پہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی زبان سے اس کے اوپر لکھ کرتے تھے، اس کو چاٹتے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ کیوں چاٹتے تھے؟ کیونکہ ہمارے اس تھوک میں ہمارا یہ جو سلائیوا ہے، اس کے اندر ایسے انگریڈینٹس ہیں میرے محترم بھائیوں جو ہمارے زخم کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں بتایا کس نے؟ پیچھے جاؤ 1443 سال پیچھے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سانپ کے کاٹے پہ کیا لگایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا لگایا تھا؟ ایک صحابی کی آنکھ پہ تیر لگا، ڈیلا باہر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پہ کیا لگایا؟ میرے محترم بھائیو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھو گے نا تو آپ کو باقاعدہ کئی واقعات ملیں گے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سلائیوا کو، اپنے دھوپ کو، اپنے لعاب دہن کو اپلائی کیا۔ وہ یاد ہے ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی اپنا سلائیوا لگایا۔ اچھا، بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو نبی کا تھوک تھا، وہ تو نبی تھے، ان کا کام تو بہت بلند تھا، ان کی شان تو بہت بلند تھی، ان کے تھوک میں یہ خوبی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، کیا نبی کا کام ہمارے لیے سنت نہیں ہے؟ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ تو میں ان بھائیوں کو اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں جو بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو نبی کے تھوک کا معجزہ تھا۔ میرے محترم بھائیوں، نماز نبی نے پڑھی کہ ہم نہیں پڑھتے؟ نماز تو نبی پہ فرض ہوئی تھی۔ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہی کرنے کی تو ہمیں حکم دیا گیا کہ نہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ باقاعدہ یورپ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کے اوپر ریسرچ ہوئی اور باقاعدہ سلائیوا تھراپی ایک علاج بن گیا۔ میرے محترم بھائیوں، جس بھائی کو یہ مسئلہ ہے، جس کے منہ میں چھالے ہیں، جس کی خوراک کی نالی میں زخم ہے، جس کے معدے میں زخم ہے، جس کو پیپٹک السر کہتے ہیں، چھوٹی آنت بڑی آنت میں زخم ہے، میرے محترم بھائیوں، بجائے دوائی کھانے کے آسان سا علاج بتانے لگا ہوں۔ اپنے ایک لقمے کو اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں۔ کتنے دانت ہیں؟ کبھی نہ دانتوں کی فزیک دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دانت کتنے دیے؟ 32۔ کیوں دیے؟ دانت 4 طرح کے ہیں۔ 8 دانت ہے ایک نوک والے، جس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا۔ 8 دانت ہے 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا۔ 8 دانت ہے 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا۔ اور 8 دانت ہے 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا۔ دانتوں کا کام ہے کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا۔ دانتوں کا کام کبھی، جو بندہ، جو انسان دانتوں کا کام آنتوں سے لے گا وہ زندگی میں کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور سچ بتاؤ، ہم سب کا آپ دانتوں کا کام کسے لے رہے ہیں؟ یہ جس بھائی کو یہ تکلیف ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، وہ 32 بار جب کھانے کو چبائے گا تو اس کے کھانے میں سلائیوا کتنا آئے گا؟ اور جب وہ سلائیوا اس کے آنکھ میں جائے گا تو اس کے زخم کے اوپر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ جب اس کے اوپر لگے گا تو بغیر دوائی کے، میرے محترم بھائیوں، یہ تیزابیت ہوتی ہے نا، ایسیڈیٹی، آپ اپنے منہ کا سلائیوا جمع کرو اور اس کو نگلتے جاؤ۔ یقین جانو، صرف ایک بار یہ عمل کر کے دیکھو، آپ خود بتاؤ گے کہ الحمدللہ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ یہ جس بھائی کا مسئلہ ہے، کھانے کا ایک لقمہ 32 بار چباؤ، اور لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 32 بار کون چبائے؟ میرے محترم بھائیوں، آپ نے زندگی میں کبھی کھانے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ آج آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں۔ حکیم لقمان بتاتے ہیں، میں نے 70,000 مریضوں کا علاج کیا صرف 2 چیزوں سے، عزت اور محبت۔ عزت اور محبت، اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے تقریباً 15 سے 20 سال لگ گئے۔ عزت اور محبت سے علاج کیسے ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، عزت کہتے ہیں جس کا جو مقام ہے اس کا مقام اس سے بڑھ کے اس کو دینا۔ تو کھانے کو عزت دو، کھانے کو، میرے محترم بھائیوں، کھانے کی عزت کیا ہے؟ اس کو ذرا سمجھو۔ کھانا سامنے آیا،
ہمارا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ کھانے کے اوپر کہ ٹی وی کے اوپر کہ موبائل کے اوپر کہ اگلے کام کے اوپر؟ میرے محترم بھائیوں، کھانے کو ایک لقمے کو 32 بار چبانا شروع کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں آپ کے، یہ جتنے لوگوں کو گیس ہے، تذابیت ہے، قبض ہے، بواسیر ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف 3 دن ایک لقمے کو 32 بار چبا چبا کے کھاؤ۔ بتاؤ جب 32 بار چباؤ گے قبض ہوگی، گیس ہوگی، تذابیت ہوگی، اور جب منہ میں کھانا پانی بن جائے گا تو معدے کا کام بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ میرے محترم بھائیوں، اس سے آسان نسخہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے بازو اور کندھے سن ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، معدے میں جلن رہتی ہے، کولیسٹرول بھی ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کھانا کھانے کا نا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ سمجھ لو۔ یہ جتنے مسئلے پیٹ کے، معدے کے، یہ اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنکھ کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں کھاتا ہے۔ دسترخوان پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں کہ کافر ہوتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، حکیم لقمان نے ایک بڑی پیاری بات اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی۔ حکیم لقمان فرماتے تھے کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ اور سچ بتاؤ، آج ہم کھانا کھا رہے ہیں کہ کھانا ہمیں کھا رہا ہے؟ اور کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کتنا کھاتا ہے؟ 1 آنکھ، اور کافر؟ اچھا، اتنا بڑا لکھا ہوتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کیا نبی کے کھانے میں داد نہیں کرنی؟ وہاں میں اتباع نہیں کرنی؟ وہاں میں ان کا اسوا نہیں دیکھنا؟ یا صرف رفع دین کرنے میں، آسینے میں باندھنے میں ان کی کاپی کرنی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، کھانا 1 آنکھ کھاؤ۔ یقین جانو کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پوری زندگی آپ نے بغیر بھوکے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور ماشاءاللہ ہم ناشتہ کر کے آفس میں آئیں، دفتر میں آئیں، کوئی بھی چیز نہیں آئی ہے، میرے کو پنڈو ساڑھے آیا ہے، اور ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ اس کو سمجھنا ہے میرے محترم بھائیوں۔ جو آپ سبزیاں کھاتے ہیں نا، یہ 2.5 گھنٹے تک آپ کے معدے میں رہتی ہیں۔ یہ جو آپ دالیں کھاتے ہیں، یہ 4 گھنٹے تک آپ کے معدے میں رہتی ہیں۔ اور یہ جو آپ گوشت کھاتے ہیں، یہ 6 گھنٹے تک آپ کے معدے میں رہتا ہے۔ صبح ناشتہ کیا تو ماشاءاللہ دبال کے مٹن کھا گیا ہے، اس نے کتنے گھنٹے تک معدے میں رہنا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، برین نے نا جب مٹن ہوگا تو مٹن کو ہضم کرنے والی سیکریشن دینی ہے۔ جب مٹن ہوگا تو کون سی سیکریشن دینی ہے؟ مٹن والی۔ اچھا، آپ آئے اپنے دکان پہ اور ایک صاحب نے کہا ساڑھے گھر نا ماشاءاللہ سوجی دا حلوہ بنیا ہے، دیسی گھیو دا بنیا ہے، گڑ پا کے بنیا ہے، حضرت چکھو تو صحیح۔ اچھا، وہ پہلا بیچارہ تو ہضم نہیں ہوا، اور ہم نے کیا کیا؟ اس کو چکھنے کے چکر میں ہم نے کوئی 5-7 چمچ کھا لیے۔ میرے محترم بھائیوں، مٹن کے لیے اور سیکریشن ہے، اور جو حلوہ آپ کھا رہے اس کے لیے اور سیکریشن ہے۔ جب آنکھوں نے حلوے کو دیکھا تو آپ کے منہ میں پانی آیا، وہ پانی نہیں ہے، وہ برین نے اس کو ہضم کرنے کے لیے سیکریشن پروڈیوس کی۔ اب یہ سیکریشن جب معدے میں جائے گی، اور معدے میں آلریڈی پہلے کیا پڑا ہوا ہے؟ وہاں مٹن پڑا ہوا ہے، تو کیا ان دونوں کا میچ ہو جائے گا؟ میرے محترم بھائیوں، تاریخ پڑھو، ایک وقت میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے وہ بھی ایک وقت میں ایک کھانا کھاتے تھے۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں جی جب تک یہ اتنی ساری ڈشیں نہ ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، کھانا کھانے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک وقت میں ایک کھانا کھاؤ، اور صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ۔ 60% پورے دن کا کھانا صبح کو کھا لو۔ اپنا کلچر دیکھو میرے محترم بھائیوں، 50 سال ذرا پیچھے جاؤ، سب سے اچھا کھانا ہم کب کھاتے تھے؟ سریپائی کب کھاتے تھے؟ بوم کب کھاتے تھے؟ نیاری کب کھاتے تھے؟ مغز کب کھاتے تھے؟ پراٹھے کب کھاتے تھے؟ صبح کو۔ اور کتنا کھاتے تھے؟ پورا پیٹ بھر کے کھاؤ صبح کو۔ 60% کھانا صبح کو کھاؤ۔ واللہ جتنے شوگر کے مریض ہیں، پیٹ بھر کے کھانا صبح کو کھانا شروع کر دو، واللہ صبح کا کھانا کھانا آپ کی شوگر کو بھی نہیں بڑھائے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ صبح میں برکت ہے۔ صبح کے وقت میں یہ تو صحیح حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ جو سحری کا کھانا ہے اس کو برکت والا کھانا کہا ہے۔ سائنس کو نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ میرے محترم بھائیوں سائنس کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے۔ صبح کا کھانا 60% کھاؤ، دوپہر کا کھانا 30% کھاؤ، اور شام کا کھانا 10% کھاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، ہم کیسے کھاتے ہیں؟ صبح کو ماشاءاللہ بریک فاسٹ، کس سے 2 سلائس انڈا چائے کا کپ،
اور کڑھائی کب چلتی ہے؟ باربیکیو کب چلتا ہے؟ مچھلی کب چلتی ہے؟ اور ماشاءاللہ یہ فوڈ اسٹریٹ میں سارے کھانے کب چلتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں جب مغرب ہو جاتی ہے، مغرب اس بات کی دلیل ہے کہ اب آرام کرنا ہے. اور 50 سال پیچھے جاؤ، ہمارا کلچر نہیں تھا. میری دادی تو بتاتی ہیں کہ مغرب کے بعد گھر میں کسی کو کھانا الاؤ نہیں ہوتا تھا. اور سچ بتاؤ ہمارا کھانا کس وقت ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، اور ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. اور اس بات کو بھی سمجھ لو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کیوں پینا ہے؟ ہم نے ساری زندگی سنا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں. کبھی یہ بھی سنا کہ کھانا کھانے سے پہلے میدا دھونا ہے؟ صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جتنے برتنوں کو بھرتا ہے اس میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے. سب سے برا برتن. اچھا پیٹ پہلے خراب ہے، اس خراب پیٹ میں صحیح کھانا ڈالو گے، کیا وہ صحیح ہوگا کہ خراب ہوگا؟ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، آپ کا پیٹ صاف ستھرا ہو جائے گا. اور ایک لقمے کو کتنا چبائیں گے؟ 32 بار. یقین جانو بنا دوائی کے صرف زیادہ سے زیادہ 3 دن آپ یہ عمل کر کے دیکھ لو. 2 باتیں میری، یا میں سچ کہہ رہا ہوں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، پتہ کیسے چلے گا؟ عمل کر کے دیکھ لو. تو میرے محترم بھائیوں یہ کولیسٹرول صرف اسی وجہ سے بڑھتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ صرف اسی وجہ سے بڑھتے ہیں کہ ہم کھانے میں پانی پیتے ہیں. دیکھو قرآن کی آیت ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور اسراف نہ کرو. میرے محترم بھائیوں کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے. پوری دنیا میں کوئی جانور کوئی پرندہ کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا. کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ جانور تھوڑا سا چارہ کھائے بس جا کے وہاں سے پانی پی کے آئے تو مرغی پھنس گئی ہے، پھر تھوڑا سا چارہ کھائیں پھر جا کے پانی پی کے آئے؟ میرے محترم بھائیوں وہ ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت. اور ماشاءاللہ ہم ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ، ہم نے تو گرم کھانے کے ساتھ چل پیپسی رکھی ہوتی ہے، اسپرائٹ رکھی ہوتی ہے، ڈیو رکھی ہوتی ہے، 7 اپ. میرے محترم بھائیوں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی، 1.5 گھنٹے بعد پانی.